مولانا 16 مہینے کا لے چکے ہیں. اب مولانا کہہ رہے ہیں مجھے گریوی بھی دیں آپ. اچھا روٹی کھا لی ہے, اب کہتے ہیں کہ مجھے گریوی شریوی بھی دیں, لیکن انہوں نے کہا گریوی کوئی نہیں ہے. لیکن ایک چیز یہاں بہت دلچسپ ہمارے سامنے آئی ہے, ہمارے تمام سننے والوں کے, ایک افواہ بھی ہے کہ بھائی وہی خان صاحب تھے, یہ بھی مولانا تھے کہ جو آگ برساتے تھے, لیکن میں ڈیزل کہتے تھے, ڈیزل کہتے تھے, ڈیزل کے نعرے لگوایا کرتے تھے. اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہ واحد اسمبلی ہے جس میں ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے. اور مزے کی بات ایک اور بھی جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر آج مولانا اگر کسی امید کے تحت جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف, آخر وہ کیا ان سے لینا چاہ رہے ہیں, ان کے کیا مطالبات ہوتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو پھر ان کے ساتھ کیوں اتنا کمفرٹیبل دیکھتے ہیں, اس کیا ریزن ہے؟ وہ میسج دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ دیکھیں اگر آپ ہمیں نہیں کریں گے تو ہم ادھر چلے جائیں گے, تھوڑا سا کوئی شیئر ویئر لے کے دیں. اور دوسرا ایک ایسی گورنمنٹ جو ابھی بنی نہیں ہے اس گورنمنٹ کو بھی چیلنج کر دیا ہے انہوں نے, اس کو بھی تھریٹ دے دی کہ دیکھیں ہم پھر آپ کو چلنے نہیں دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں. یہ ممی ڈیڈی بچے ہیں سارے, یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو طوفان لے آتے ہیں, ساری گالم گلوچ کر لیتے ہیں, لیکن اگر ریئل میں کرنا پڑے تو دیکھیں وہ ووٹ دے کے کیا ہے نا. اگر ان کو کہیں کہ لڑکے کرو تو یہ نہیں کر سکتے, لہٰذا ان کے پاس اسٹریٹ پاور فائٹنگ پاور نہیں ہے. اسی لیے ان کو طاہر القادری کو ساتھ ملانا پڑا تھا. آپ کو یاد ہوگا طاہر القادری کی ایک دفعہ ریلیجیس پاور تھی, وہ ریلیجیس پاور انہوں نے ساتھ لی تھی. سو وہ وہاں پہ یہ لیک کر رہے تھے. پی ٹی آئی لیک کرتی ہے لڑنے وڑنے والے ان کے پاس لوگ نہیں ہیں جو ڈنڈے کھا سکیں, مار کھا سکیں, شیلنگ برداشت کر سکیں, آنسو گیس کو سہ سکیں, وہ ان کے پاس نہیں ہے. رکھا ہی نہیں انہوں نے ان کے پاس. آپ دیکھیں ان کی پوری کی پوری لیڈرشپ کو انہوں نے جیل میں بند کر دیا, پھر ان سے پریس کانفرنس کرائی دی گئی. جب ساری لیڈرشپ باہر تھی, آپ کو یاد آتا ہے نا, جب ساری لیڈرشپ باہر تھی, جب دھرنا دے رہے تھے اس وقت, جب دوسری نون لیگ کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو سارے یہ باہر تھے نا, تو ان کو اٹک پہ روک لیا تھا. کیا کر لیا انہوں نے؟ اٹک کراس نہیں کر سکے. ایسے ہی ہوا تھا نا, ٹھیک ہے, اٹک کراس نہیں کر سکے تھے, ادھر ان کو مار رہے تھے. یہ اسلام آباد پنڈی تو نکلا ہی نہیں تھا. اسلام آباد پنڈی کا یہ حال تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ بنی گالا میں بیٹھے ہوئے تھے اور چیخ چلا رہے تھے کہ آؤ آؤ آؤ, اور یہ لوگ یہاں سے نہیں آ رہے تھے. شیخ صاحب جو ہیں وہ پنڈی سے اٹھ کے نہیں پہنچ پا رہے تھے. سو اس لیے کہ دیکھیں یا تو پورا پنڈی اسلام آباد نکل پڑتا تو آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا, تو لوگ نہیں تھے اس وقت, نکل نہیں رہے تھے. یہ لوگ جو ہے ووٹ تو دے دیتے ہیں, ووٹ دینے اور لڑنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, وہ مولانا کے پاس ہیں. لہٰذا ان کی ضرورت ہے کہ اگر مولانا ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں, تو ہم ایک پولیٹیکل اسٹرگل ایز ویل ایز ایک اسٹریٹ فائٹ جو ہے یہ دونوں ہم ارینج کر سکیں گے اس وقت کی گورنمنٹ کے خلاف, وہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی. لہٰذا انہوں نے مولانا کو اس لیے جو ہے وہ آنکھ ماری اور اشارہ کیا ہے, اور مولانا بھی کھیل رہے ہیں کہ دیکھ لیں میرے پاس بھی پھر ایک پاور ہے, میں اگلی دفعہ اگر تمہارے ساتھ مل کے ان کو گرا سکتا ہوں تو ان کے ساتھ مل کے تمہیں بھی گرا سکتا ہوں. تو یہ ہے بنیادی تھریٹ جو ہے جو یہ گورنمنٹ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اور اس گورنمنٹ کو جو ابھی بنی نہیں ہے, نہیں بنی ہے ابھی